تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے مزار اقبال پہنچنے کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال آمد کے یہ مناظر ہیں۔ وفد وہاں پر موجود ہے جن کی جانب سے استقبال کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود ایئرپورٹ پہنچ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ ان کے ہمراہ ازمن بخاری تھی، صوبائی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ان کے ہمراہ تھی، اور اب جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مزار اقبال کے یہ مناظر ہیں۔ آج انتہائی مصروف دن وہ گزاریں گے لاہور کے دورے پر، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہیں بہت ہی خوشگوار ماحول میں ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ فردن فردن مسافہ کر کے انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے مزار اقبال پر۔ وہ حاضری دیں گے جس کے بعد وہ آج شہر قائد بھی جائیں گے۔ تو لاہور کے یہ مناظر ہیں، اور جو ہے وہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مزار اقبال پر وہ پہنچے ہیں، اور جیسے ہی ان کی گاڑی پہنچی مزار اقبال پر تو وہاں پر انہیں ویلکم کیا گیا، فردن فردن مسافہ کیا گیا، اور اس وقت انہیں مزار اقبال کے حوالے سے کچھ بریف کیا جا رہا ہے۔ ان کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہے، یہاں پر مزار اقبال کا عملہ وہاں پر موجود ہے، جو کہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں انہیں نہ صرف اکمپنی کر رہا ہے بلکہ یقینی طور پر اب ان یادگاروں کو جو ہے وہ کیمرے میں نقش کرنے کے لیے یہ فوٹو سیشن بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو ایک اچھے خوشگوار ماحول میں جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال آمد کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور پورا وفد ہے جو کہ گلدستے کے ہمراہ ایک پراپر پروٹوکول کے ذریعے وہ مزار اقبال میں انٹری دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب شہر مشرف حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتور کو پہنچا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت علامہ اقبال کے افکار سے روشنی حاصل کرنے
اور اس کے مطابق ملک و قوم اور ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے برادر ملک ایران کے صدر عزت مآب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی حفظہ اللہ تعالی جو پاکستان کے دورے پر ہیں، اللہ ان کے اس دورے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ برادر اسلامی ملک ایران اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے اور وہ کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اللہ اس کو اور مضبوط اور مستحکم فرما۔ اے اللہ جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں اسلامی پاک ایران دوستی کے حوالے سے، ان معاہدات کو برکت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ دونوں ملکوں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اور دونوں ملکوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اور اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جانب سے مزار اقبال پر حاضری دی گئی، جہاں پر بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے پہلے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد ان کی جانب سے فاتح خوانی پڑھائی گئی اور اس کے بعد پھول رکھے گئے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مزار اقبال پر حاضری کے مناظر ہیں، جہاں پر انہیں بریف بھی کیا جا رہا ہے، اور اس مزار اقبال پر حاضری کے ساتھ ساتھ جو دعا کی گئی بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے فاتح خوانی بھی کی گئی، دعا بھی کی گئی، اور اس دعا میں پاک ایران کے جو تعلقات ہیں اس میں فروغ کے لیے خاص طور پر جو معاہدے ہوئے ہیں دونوں برادر ممالک کے درمیان، اس میں برکت اور کامیابی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ گرد من حلقه زنیده پیکران آب و گیل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما۔ اقبال لاهوری: مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمیبینی، مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمیبینی، برهمن زاده ای رمزآشنایی روم تبریز است که من برهمن زاده ای هستم، یک هندو نواد بودم و به این نتیجه رسیدم که به رومی و شمس تبریز رسیدم۔ دومكم مبارك ما شاء الله. قدمكم مبارك ما شاء الله. ان شاء الله. اللهم
ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی جانب سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری دی گئی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ مزار میں اب بھی موجود ہیں، اور جہاں پر اب سے کچھ لمحات پہلے بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ ابھی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، ان کی جانب سے پہلے استقبال کیا گیا، اور جس کے بعد فاتح خوانی کی گئی، اور خصوصی طور پر پاک ایران کے تعلقات میں فروغ کے لیے جو معاہدے ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، اس میں برکتوں کامیابی کے لیے دعا کی گئی. دونوں ممالک کی ترقی کو بھی اپنی جو دعاؤں میں شامل کیا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی طور پر بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے فاتح خوانی کے بعد دعا کی گئی. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی مزار اقبال پر حاضری کے مناظر ہیں. وہ محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو ابھی تھوڑے دن پہلے عالم اسلام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں کو انہوں نے اور زیادہ ابارا. واقعا قلب ما با غزه می تپد، قلب تمامی جهان اسلام با غزه می تپد و کاری که جناب علی فرمودید، کاری که جمهوری اسلامی ایران فرموده، این کاری بود که واقعا دل ما رو شاد کرده و خنک کرده، واقعا ما رو شاد کرده. پاکستان کے درمیان جو معاہدات ہیں انشاءاللہ یہ ایک نئی جہت، نئے راستے انشاءاللہ پیدا کریں گے جو پاک ایران کے درمیان. دعای بنده این است که انشالله بین ایران و پاکستان اون قراردادهایی که داره بسته میشه انشالله به تحقق خواهد یافت، انشالله خواهد رسید. خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک ملتی مثل شما داریم. ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین، از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن، و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح، اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا. دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے. همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی. اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان. نخست وزیر ما فرمودن که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست. همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا. میں بھی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات. پوری نیشن آپ سے پیار کرتی ہے پاکستانی. کاملا ملت کل ملت ما با شما عشق می‌ورزه به شما. ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم
کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں، اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل تھا۔ اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمان می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran میں پاکستان کے لوگوں پر، لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا، دشمن کو جاننا، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر اسپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ۔ شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے۔ لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخشه. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے، اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور، اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہلیان لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ دلهای ما همیشه کنار یکدیگره، ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایران پاکستان دوستی زندہ باد۔ تو ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے مزار اقبال پر حاضری کی یہ مناظر آپ نے دیکھے، جہاں پر ان کی جانب سے غیر رسمی گفتگو کی گئی اور یہ تشبیہ دی گئی کہ پاکستان اور ایران اٹوٹ بندھن، اٹوٹ رشتے کی طرح دونوں ممالک کے تعلقات کو نہ صرف تشبیہ دی گئی بلکہ اس موقع پر ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے پیغام بھی پہنچایا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے پاکستان کے لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ہمیں بالکل اجنبی کا احساس ہونے کا یہاں پر موقع نہیں ملا، اور ایک خاص قسم کے پاکستانیوں میں جذبات پائے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام میں محبت کا پیغام پاکستان کے عوام دیتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں یہاں پر۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خواہش کا بھی اظہار کیا، کہا کہ عوامی جلسہ منعقد کیا جاتا جس سے میں خطاب کرتا، میری اتنی محبت ہے پاکستان کے عوام سے۔ تو ایرانی صدر جو کہ پہنچے ہیں دورے پر، اور ایسے میں ان کی جانب سے مزار اقبال پر جب حاضری دی گئی، وہاں پر غیر رسمی گفتگو کی گئی، ان کی جانب سے خراج عقیدت شاعر مشرق کو بھی ان کی جانب سے پیش کیا گیا،
اور کہا گیا کہ ہمیں اپنی قوم پر ناز ہے، ہمیں پاکستان کے بہن بھائیوں پر ناز ہے، وہ جس طرح صہیونی قوت کے خلاف کھڑے ہیں ہمیں ان پر ناز ہے، پاکستانی لوگوں کی ایران کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہے۔ ابراہیم رئیسی کی جانب سے کہا گیا غزہ سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کو ہم سراہتے ہیں، اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے، پاکستان آ کر بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلق ہے۔ علامہ اقبال نے مسلم امہ کو نئی راہ دکھائی، ابراہیم رئیسی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ تو مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے، خود پہنچے، ان کا استقبال کیا گیا، جس کے بعد فاتح خوانی کی اور پھول رکھے گئے مزار پر، اور جس کے بعد دونوں ملکوں کی جو ترقی ہے اس کے لیے خاص دعائیں کی گئی، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئی، ساتھ ساتھ جو معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے ہیں اس میں برکتوں اور کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ایک پروٹوکول کی شکل میں جو ہے وہ انہیں بینڈ کے ذریعے پہلے مزار اقبال تک لایا گیا، اور یہاں پر ایک پروٹوکول کی شکل میں نہ صرف انہیں یہاں سے مزار اقبال سے الوداع کیا جا رہا ہے بلکہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا انہوں نے شاعر مشرق علامہ اقبال کو، اور ایک خاص محبت کا پیغام انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے دیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک رشتہ ہے اسے اٹوٹ بندھن کے طور پہ قرار دیا ہے کہ یہ ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان ایک خاص محبت کا رشتہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگا جس طرح پاکستانی عوام نے، پاکستان کی حکومت نے ہمیں ویلکم کیا ہے، ہمیں بالکل اپنے اجنبی ہونے کا احساس یہاں پر محسوس نہیں ہوا۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہاں پر مزار اقبال کے عملے سے وہ گھل مل گئے ہیں، اور گفت و شنید کا جو سلسلہ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ جاری ہے۔ ایران کے صدر نے مزار اقبال پر پھول رکھے، ساتھ ساتھ فاتح خوانی کی گئی، اور جس کے بعد جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد، ان کی جانب سے خصوصی طور پر دونوں ممالک کے لیے، دونوں ممالک کی ترقی کے لیے، دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے، اور خاص طور پہ جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کی گئی۔ تو مزار اقبال کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو وہاں پر عملہ موجود ہے ان سے جو گفت و شنید کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اپنے جذبات کا احساس کر رہے ہیں، جو ہے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے، جیسے کہ پہلے بھی غیر رسمی گفتگو ان کی جانب سے کی گئی، اور اس غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام بھی جو پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ پہنچایا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے پاکستان کے لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جس طرح سے پاکستانی لوگ ہمیشہ ایران کے